شادی کی پہلی رات ہی شوہر جب میرے قریب آیا اور اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا تو ایک دم سے مجھے پیچھے کو جھٹک دیا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی کہ ابھی تو وہ مجھ پہ اتنی محبت لوٹا رہا تھا، ایک دم سے اسے کیا ہو گیا؟ میں نے جب ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو کہنے لگا دور ہٹو مجھ سے، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں ایک دم سے سہم گئی تھی۔ میں نے امی کی پسند کی شادی کر لی تھی، اپنے شوہر کو دل سے اپنا بھی لیا تھا، مگر نہ جانے وہ مجھے اپنے سے دور ہٹنے کا کیوں کہہ رہا تھا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ تم میں تو عورتوں والی بات ہی نہیں ہے، تم تو مکمل مرد ہو، مجھے تو کوئی عورت چاہیے تھی، میں نے تو کسی عورت سے ہی شادی کی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم ایک مرد جیسی ہو، اتنا سخت سراپا ہے تمہارا، کوئی نازکی اور نرمی والی بات ہی نہیں ہے، تم مجھے کیسے خوش کر پاؤ گی؟ اور میں تو زاروں قطار رونے لگی تھی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم واپس اپنے میکے میں چلی جاؤ اور اپنے جیسا کوئی سوکھا ہوا مرد تلاش کرو۔ میں اتنی زیادہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکالتا، میں نے کچھ ایسا کیا کہ میرے شوہر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں نے اپنے لباس کو، میرا نام عالیہ ہے، میں بہت ہی خوبصورت گوری چٹی اور تیکھے نین نکوش والی لڑکی تھی، بچپن میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی، ہمارے محلے کی گلیوں میں گلی ڈنڈا، کرکٹ اور کبڈی جیسے کھیلوں میں حصہ لیتی تھی۔ میرا سب سے پسندیدہ کھیل گلی ڈنڈا تھا اور میں اکثر اپنے دوستوں کو اس میں شکست دے دیتی تھی۔ میں اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی، والدین نے میری پرورش میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور ان کی محبت اور توجہ نے مجھے ایک بہادر لڑکی بنا دیا تھا۔ میری عمر ابھی 15 سال ہی تھی کہ مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں اور اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ میرا لباس ہمیشہ لڑکوں جیسا ہوتا تھا، مجھے ہمیشہ سے ہی لڑکوں کے جیسے شلوار قمیض پہننا پسند تھا، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہ تھا، تو لڑکوں جیسے لباس میں خود کو آزاد محسوس کرتی تھی۔ جب دوسرے لوگ میری اس عادت پر حیران ہوتے تھے تو میں مسکرا کر جواب دیتی تھی کہ مجھے یہ پہننے میں سکون ملتا ہے۔ میرے سارے دوست لڑکے تھے، ہمارے بیچ لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جب میں نے 16ویں سال میں قدم رکھا تو ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد گھر لوٹی تو اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، عالیہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب گھر میں رہ کر کچھ گھرداری سیکھو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا لگا، میری اماں کی باتوں میں حقیقت تھی اور میں جانتی تھی کہ ان کی خواہش میرے بھلے کے لیے ہے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف میں اپنے دوستوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلنے کے لمحات کھونا نہیں چاہتی تھی اور دوسری طرف میں اماں کی باتوں کا احترام کرتے ہوئے ان کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کیسے اس پر عمل کر پاؤں گی۔ اماں کی آنکھوں میں محبت اور فکر دونوں تھی اور مجھے پتا تھا کہ ان کو مایوس کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میرا دل پھر بھی باہر جا کر کھیلنے کو ہی کرتا تھا۔ گلیوں میں کھیلتے ہوئے جو آزادی اور خوشی مجھے ملتی تھی اس کا کوئی نمل بدل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں کا حکم مان کر میں نے باہر جانا بند کر دیا۔ مجھے احساس تھا کہ اماں کی فکر کے پیچھے ایک سچائی ہے، لیکن میرے دل میں ایک اداسی بس گئی تھی جو کبھی کبھار مجھے رونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ان دنوں میرا واحد سہارا حمزہ تھا، وہ ہمارا پڑوسی تھا، اس سے بات کر لینے سے میرا دل کچھ حد تک ہلکا ہو جاتا تھا۔ حمزہ میرے بچپن کا دوست تھا، ہم دونوں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے، اس نے بچپن سے ہی میرا بہت خیال رکھا تھا اور اس کی موجودگی میں خود کو لڑکوں کے بیچ میں محفوظ سمجھتی تھی۔ جب بھی میں کسی مشکل میں ہوتی وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کی محبت اور حفاظت نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ حمزہ کی باتوں میں ایک سچائی اور خلوص ہوتا تھا جو مجھے اندر سے سکون دیتا تھا۔ اب جب میں گلیوں میں نہیں جا سکتی تھی تو حمزہ مجھے میری آزادی کی یاد دلاتا تھا۔ ہم دونوں کبھی کبھار آنگن میں بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے تھے۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی خوشبو تھی جو میرے دل کو سکون پہنچاتی تھی۔ حمزہ کی موجودگی نے میرے دل کی اداسی کو کم کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک نیا خوف بھی پیدا ہو گیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر حمزہ نہ ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ اس کا خیال اور محبت مجھے یہ احساس دلاتے تھے کہ دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی نہ بدلتے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ میری زندگی کا وہ حصہ تھا جس نے مجھے زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلایا تھا اور مجھے سکھایا تھا کہ محبت اور دوستی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ابھی حمزہ کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات جاگے ہی تھے کہ میری خالہ نے میرا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ ان کا بیٹا 40 سال کا تھا اور اس کی بیوی حال ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، میرے دل کے ارمانوں پر جیسے کسی نے پانی پھیر دیا ہو۔ میں صرف 16 سال کی تھی، اپنی زندگی کے خواب دیکھنے اور اپنے مستقبل کے خواب بننے کے دور میں قدم رکھا ہی تھا۔ جب میری خالہ اور اماں نے یہ بات کی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سامنے ایک دیوار مجھ سے بڑے ہیں۔ میں شادی اپنے ہم عمر لڑکے سے کروں گی۔ میری آواز میں ایک التجا تھی، ایک امید تھی کہ شاید اماں میری بات سنیں گی، لیکن اماں کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اماں نے کہا، مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا، شادی اسی سے ہوگی۔ ان کے الفاظ میرے دل پر چٹان کی طرح گرے تھے۔
میری آنکھوں میں آنسو سے بہنے لگے، لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر چلی گئی اور دل میں ہزاروں جذبات کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میری زندگی کے خواب اور میری خواہشات سب کچھ ایک لمحے کے لیے چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بستر پر گر کر رونا شروع کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری سانسیں بھاری ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی کی تمام خوشیاں مجھ سے چھین لی گئی ہوں۔ اماں کی باتوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا یہ سب میرے لیے واقعی صحیح ہے؟ کیا میری زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ میرے دل کی گہرائیوں میں ایک درد تھا جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ حمزہ کی یادیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ وہ لمحے جب ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے، وہ باتیں جو ہم نے ایک دوسرے سے کی تھیں، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے بالکل ایک فلم کی طرح سے چلنے لگا تھا۔ اس روز بھی حمزہ نے میرے گھر میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کے دل میں کہیں چوٹ لگی تھی۔ میں روزانہ دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید حمزہ آئے اور مجھ سے بات کرے، لیکن وہ نہیں آتا۔ میری زندگی میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے آنگن کی وہ شامیں جن میں ہم دونوں باتیں کرتے تھے اب سنسان ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں اس کی یادیں اور دل میں ایک بے بسی کی کیفیت بس گئی تھی۔ جب بھی میں اپنے کمرے میں جاتی، اس کے ساتھ گزارے لمحے یاد آتے اور میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دن اماں نے مجھے بلایا اور کہا، عالیہ تیرا رشتہ فہد سے طے ہو گیا ہے۔ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اماں، میں نے کہا تھا نا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری آواز میں بے بسی اور غصہ دونوں ہی شامل تھے۔ اماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ تیرا نہیں ہمارا فیصلہ ہے۔ فہد اچھا انسان ہے اور تجھے خوش بھی رکھے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، اماں میں اسے نہیں چاہتی۔ لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی۔ فہد کی پہلی بیوی میری آپے کی ہم عمر تھی۔ ان کی موت ایک حادثے میں ہوئی تھی جہاں فہد کی جان بچ گئی تھی۔ یہ بات میرے ذہن میں کسی بوجھ کی طرح سے بیٹھ گئی تھی۔ میری اماں خالہ کو انکار نہ کر سکی اور میرا رشتہ فہد سے طے ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میری سوچیں ابھی بھی حمزہ کے گرد گھومتی تھیں۔ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی یادوں میں گم ہو جاتی۔ اس کے ساتھ گزارے لمحے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے۔ اماں کے فیصلے نے میرے دل کو توڑ دیا تھا اور میں نے اپنی زندگی کو ان کے فیصلے کے آگے قربان کر دیا تھا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اماں نے میرے سارے مردانہ کپڑے غائب کر دیے۔ ایک دن میں نے الماری کھولی تو دیکھا کہ میرے پسندیدہ کپڑے غائب تھے۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی اور پوچھا، اماں میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں نے سب ہٹا دیے۔ ایسے کپڑے پہننے والی لڑکی دلہن بن کر خوبصورت نہیں لگتی، اب تمہیں زنانہ کپڑے پہننے ہوں گے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں چبھنے لگے۔ وہ پورا ہفتہ میں نے اپنے دل کو مار کر بڑی مشکل سے زنانہ کپڑے پہنے۔ ہر روز جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے میرے سامنے کوئی اجنبی لڑکی کھڑی ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جہاں ایک طرف میں اپنے اندر کی آزاد لڑکی کو کھونا نہیں چاہتی تھی اور دوسری طرف اماں کی خواہشات کو پورا آواز تک نہ نکلی تھی۔ میں نے صرف سر ہلایا اور اپنی نظریں نیچی کر لی۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، جہاں ایک طرف میں اپنی خواہشات تھیں اور دوسری طرف میرے خاندان کی عزت لمحہ بلمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ سسرال پہنچتے تک میں کافی تھک چکی تھی۔ بھاری لہنگا اور اتنے زیورات میں نے زندگی میں کبھی نہیں پہنے تھے۔ میں نے ہمیشہ مردانہ اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہی پہنے تھے، اس لیے یہ سب میرے لیے نیا اور تھکا دینے والا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں بیڈ پر لیٹی تو میرے جسم کی تھکن میری آنکھوں پر غالب آ گئی اور میں گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کسی پہر جب پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ فہد بیڈ کی دوسری سائڈ پر سوئے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی نے جنم لیا۔ میں سوچنے لگی کہ پہلی رات ہی میرا ان سے ان بات کے بغیر سو جانا اتنا غیر مناسب تھا۔ میں نے آہستہ سے اٹھ کر پانی پیا اور واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فہد کی طرف دیکھتے ہوئے میرے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے ان سے بات کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا، لیکن میری تھکن نے میری نیت پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسی لمحے فہد نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نیند کا اثر تھا، لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا، عالیہ تم جاگ رہی ہو؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکا کر جواب دیا، جی مجھے پیاس لگی تھی۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تو بہت تھک گئی ہوگی، آج کا دن تمہارے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کی باتوں میں ایک نرم لہجہ اور سمجھداری تھی جس نے میرے دل کو تھوڑا سکون دیا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ سے بات کے بغیر سو گئی تھی۔ فہد نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عالیہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کا دن تمہارے لیے کتنا مشکل تھا، تمہیں آرام کی ضرورت تھی۔ پھر فہد بے تکلفی سے میرے پاس بیٹھ گئے اور بولنے لگے، دیکھو عالیہ، بھلے تم میری کزن تھی، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے زندگی میں پہلی بار تمہیں دیکھا ہے۔ یہ رشتہ اماں نے اپنی مرضی سے ہی طے کیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اماں نے بہت صحیح فیصلہ کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ ان کے الفاظ نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ پہلی بار کسی نے اس انداز میں میری تعریف کی تھی۔
ان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ فہد نے میری بہت تعریف کی اور میرے ساتھ میری ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ کسی کے منہ سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سننا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج تک تو میں نے لڑکوں کی سنگت میں لڑکوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ میری خوبصورتی کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن فہد کے الفاظ نے میرے دل میں ایک نئی خوشی پیدا کی۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور سچائی تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ فہد نے کہا، جاؤ واش روم میں تمہارے لیے کپڑے رکھے ہیں، وہ پہن لو۔ مجھے بھی لہنگا بہت بھاری لگ رہا تھا، اس سے جلدی سے واش روم میں آ گئی، لیکن جب میں نے لہنگا نکال کر ڈریس اٹھایا تو یہ دیکھ کر شرما گئی کہ وہ ایک جالی دار نائٹی تھی۔ میں نے کبھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے، لیکن اچانک مجھے وہ پہننی ہی پڑی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میں شرماتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو فہد کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی نظروں میں محبت اور تحسین تھی۔ انہوں نے ہاتھ دے کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور پھر سے تعریفوں کے پھول برسانے لگے۔ عالیہ، تم واقعی بہت حسین ہو۔ آج میں واقعی خوش ہوں کہ اماں نے یہ فیصلہ کیا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو خوشی سے بھر رہے تھے اور میری شرم اور جھجک تھوڑی کم ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ہاتھ میرے پورے جسم کا طواف کرنے لگے۔ میری گردن سے ہوتے ہوئے جب اس کا ہاتھ میری چھاتی پر پہنچا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اس لمحے میں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک سوال تھا، ایک الجھن تھی۔ ابھی مجھے اس کا لمس اچھا لگنے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھے خود سے الگ کر لیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب جا کر خاموشی سے سو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے اندر لڑکیوں والی کوئی کشش ہی نہیں ہے، نہ وہ چال ڈال ہے نہ وہ نازک پن ہے، یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ان کے الفاظ میرے دل پر چبھتے تیر کی مانند لگے تھے۔ میرے دل میں ایک بے چینی اور الجھن نے جنم لیا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید وہ میرا لڑکوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ رات کو اپنے شوہر کا لمس پا کر ہی میرے دل میں بھی ان کے لیے جذبات جاگ اٹھے تھے، لیکن صبح ان کا رویہ دیکھ کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اب ہر روز میں ان کو خوش کرنے کے 100 جتن کرتی تھی، لیکن ان کا دل میری جانب مائل نہ ہوتا۔ میں اچھے اچھے کپڑے پہن کر اور رات کو بن ٹھن کر بیٹھی رہتی اور وہ ہمیشہ ہی بیڈ کی دوسری جانب سو جاتے اور صبح بھی نہیں اٹھتے تھے۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ فہد نے مجھے یہ کہہ کر کمرے سے نکال دیا کہ جاؤ تم امی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں آنسو بھری آنکھیں لے کر جب خالہ کے پاس پہنچی تو فوراً مجھے واپس اپنے کمرے میں لے کر آئیں اور فہد سے پوچھنے لگی، آخر کیا ایسی غلطی ہو گئی عالیہ سے جو تم نے اسے کمرے سے ہی نکال دیا ہے؟ تو فہد نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، آپ میری دوسری شادی کروا دیں۔ خالہ نے ہکا بکا ہو کر پوچھا کہ اتنی پیاری بچی ہے، تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے، پھر ایسی بات کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں؟ فہد نے کہا، اماں آپ جانتی ہیں کہ اس میں کیا خامی ہے، آپ کو کیسے بتاؤں؟ مجھے تو کیا، یہ تو کسی بھی مرد کو اچھی نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے خالہ بھی چلی گئی اور میں بس آنسو بہاتی رہ گئی۔ میری کیا غلطی تھی؟ مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ رات دیر سے جب وہ واپس آئے تو مجھے جاگنا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، سو جاؤ۔ میں نے کہا، میں کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ نے بنا قصور کی سزا دی ہے مجھے۔ وہ بولا، اگر آزادی چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، آخر میری کیا غلطی ہے؟ کون سا گناہ ہے کہ آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھو، تم کہیں سے عورتوں جیسی نہیں لگتی، عورت کی نازکی ہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اور تمہارا سارا حلیہ ہی مردوں کی طرح لگتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں پوری رات سو نہ سکی اور روتی رہی۔ اگر میری جسامت ایسی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اگلی صبح فہد نے کہا، تیار ہو جاؤ، تمہیں کچھ دن میکے چھوڑاتا ہوں۔ ابھی میری شادی کو اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا۔ میں کپڑے پیک کرنے لگی اور خالہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے منع کرنے لگی کہ میکے نہ جاؤ، لیکن میں کیا کرتی کہ فہد نے ہی کہا تھا کہ وہ مجھے امی کے گھر چھوڑنے آ گئے۔ راستے بھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، میرے آنسو بہتے رہے۔ میری شادی شدہ زندگی خراب ہو رہی تھی۔ امی کے گھر پہنچی تو انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور بولی کہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ کچھ دن تو شوہر کے ساتھ رہتی، اس کے دل میں جگہ بناتی، لیکن میں کیا بتاتی کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ گیا ہے۔ اماں سے میں نے جھوٹ بول دیا کہ انہیں کسی کام سے شہر سے باہر جانا تھا، اس لیے مجھے یہاں چھوڑا ہے۔ چند دن رہنے کے بعد اماں نے بھی رٹ لگا دی کہ شوہر سے بات کرو، ایسا بھی کیا کام ہے کہ اتنے دن ہو گئے اور لینے نہیں آیا۔ میں کوئی جواب نہ دے پائی اور بہانے سے چھت پر جا کر رو لیتی۔ ایک دن حمزہ بھی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ آیا، مجھے روتا ہوا دیکھ لیا اور فوراً میرے پاس آیا اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں کیا کہتی؟ وجہ ایسی شرمناک تھی کہ میں اسے بتا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا اور بچپن کا ساتھی تھا، اس سے میری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے جا رہے تھے۔ وہ بولا، اگر فہد نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو بتاؤ، میں دوستوں کے ساتھ جا کر اسے سیدھا کروں گا۔ میں نے اسے اپنا واسطہ دیا اور کہا، اور ایسا کچھ مت کرنا، میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ اس نے میری بات مان لی، لیکن ہر روز مجھ سے چھت پر ملنا اور اداسی کی وجہ پوچھنا